آج 12 رجب دوسرے جمعہ کے دن ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر اس طرح پڑھ کر اپنے پرس میں رکھ لو۔ اگلی جمعہ تک 1 کروڑ بھی مانگو گے، اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 رجب دوسرا جمعہ کا مبارک دن آ چکا ہے، اور یہ دن ان خوش نصیب لوگوں کے لیے خاص ہے جو برسوں سے محنت کر رہے ہیں، مگر رزق کی تنگی، گھریلو پریشانیاں، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آج کا دن اللہ کی خاص رحمتوں، برکتوں، غیبی مدد کا دن ہے۔ آج اگر ایک سادہ سا عمل اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیا جائے تو پورے سال کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آج آپ نے ایک صاف لونگ کا دانہ لینا ہے، جو ٹوٹا ہوا نہ ہو، وہی لونگ جو ہر گھر میں گرم مسالے میں موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کسی سے بھی لے لیں، پھر اس لونگ کے دانے کو اپنے سیدھے ہاتھ کے ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی بند کر لیں۔ پوری توجہ، یقین، کامل دل کے حاضری کے ساتھ اس پر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اس کے بعد اس لونگ کے دانے کو اپنے پرس یا جیب میں رکھ لیں، اس کی حفاظت کریں۔ اللہ والے فرماتے ہیں، رجب کے دوسرے جمعہ کے دن یہ عمل لونگ کے دانے کو الہی خزانے کی کنجی بنا دیتا ہے، پھر بندے کو مانگنا نہیں پڑتا، بلکہ رزق، دولت، عزت، کامیابی خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ اگر آپ نے آج اس دن کی قدر کر لی تو آنے والے پورا سال آسانیوں، خوشحالی، کشادگی میں گزرے گا۔ اگر اس دن کو نظر انداز کر دیا گیا تو پھر سارا سال حسرت، پچھتاوا ہی باقی رہتا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ مزید غربت، تنگ دستی، پریشانیوں کے ساتھ جینا چاہتے ہو یا اللہ کے رحمتوں کو اپنے گھر میں دعوت دینا چاہتے ہو؟ یاد رکھیں، دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست مشکل وقت میں اکثر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کریم کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے آج اس قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ ہی سے مانگنا سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ رجب کا دوسرا جمعہ وہ دن ہے جب نصیبوں کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیروں کے بند دروازے کھول لے جاتے ہیں۔ جو شخص آج اس دن لونگ کے دانے پر ایک خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے قرض کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، مقروض کی غیب سے مدد ملتی ہے، بے اولاد کو اولاد کی خوشخبری ملتی ہے، بے روزگار کو روزگار کے راستے دکھائی دیتی ہے، پریشانیاں حال انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ چند دن یا چند مہینے نہیں بلکہ پورا سال اکثر دکھا دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے لونگ کے دانے کو حفاظت سے اپنے پاس رکھا جائے، دل میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اگر آپ صبح کے وقت یہ عمل کریں گے، شام تک اللہ کی مدد کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر شام کو کریں گے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل سکتے ہیں۔ آج 12 رجب دوسرا جمعہ بڑی مراد کا دن ہے، بڑی فضیلت، عظمت والا دن ہے۔ جو بندہ آج اپنے رب سے سچے دل سے مانگ لے گا، اللہ پورے سال کا رزق، دولت اس کے نصیب میں لکھ دے گا۔ ایک لونگ کا دانہ، یہ خاص وظیفہ اور کامل یقین، یہی وہ راز ہے جو اللہ کے خزانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ بس آج اس لمحے کو ہاتھ سے جانے مت دیں، اللہ کی رحمت کو آزما کر دیکھ لیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک لونگ کا دانہ اپنے سیدھے ہاتھ کے ہتھیلی پر رکھ کر وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے، کیونکہ درود پاک واحد ایسا دعا ہے جو سیدھا عرش الہی پر جاتی ہے۔ جو لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کی ایک بڑی وجہ ہے، آپ اول آخر درود پاک نہیں پڑھتے۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی فضیلت، برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دل میں اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ دنیا کا ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے وہ کسی نہ کسی حاجت، کسی نہ کسی مقصد اور کسی نہ کسی مراد کے لیے وہی پڑھتا ہے۔ پھر کیوں نہ آج رجب کے دوسرے جمعہ کے دن اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر اپنی تقدیر کا فیصلہ کروا جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں نیت کرنی نہیں آتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی نیت کس طرح کی جائے، اس لیے آج میں آپ کو اللہ والوں کا بتایا ہوا وہ طریقہ بتا رہا ہوں جس سے وہ نیت کیا کرتے تھے۔ اللہ والے فرماتے ہیں نیت الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی، نیت دل کی ہوتی ہے۔ بس جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ نے اللہ کریم کو یا رحمان یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارنا اور دل ہی دل میں اپنے مقصد کو سامنے رکھ لینا۔ اللہ والے فرماتے ہیں رجب کے دوسرے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والا بندہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، جو مانگا جاتا ہے وہ تو فوراً مل جاتا ہے یا اس سے بھی بہتر اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے نیت سچی ہو، دل میں یقین ہو، زبان پر شکوہ نہ ہو۔ آج اگر کسی پر قرض کا بوجھ ہے، کسی کے گھر میں تنگی ہے، کسی کی قسمت رکی ہوئی ہے، کسی کے رشتے نہیں ہو رہے یا کاروبار بند پڑا ہے، تو آج اسی نیت سے یہ وظیفہ پڑھیں۔ اللہ کریم یا ارحم الراحمین ہے، وہ بندے کی نیت کو دیکھ کر فیصلہ فرماتا ہے۔ آج رجب کے دوسرے جمعہ کی اس قبیلت کی گھڑیوں کو ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ دن بار بار نہیں آتا۔ جو آج اس لمحے کی قدر کر لے وہ پورے سال سکون، آسانی، خوشحالی کے ساتھ گزار لیتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا طاؤس تسمیہ پڑھنے سے ہر قسم کے شیاطین، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جاتی ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے۔ جب آپ نیت کر کے طاؤس تسمیہ پڑھ لیں، پھر کسی شک وسوسے سے جلدی بغیر پورے یقین کے ساتھ لونگ کے دانے پر جو سب سے پہلے نمبر پر وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 99 مبارک نام ہیں، ہر نام کے اپنے الگ شان، فضیلت، برکت ہے، مگر جب کوئی بندہ لونگ کے ایک دانے پر اللہ کا صفاتی نام یا فتاحو پڑھتا ہے، اللہ اس کے بندے کے راستے کھول دیتا ہے، رکی ہوئی راہیں آسان کر دیتا ہے، مصیبتیں دور کر دیتا ہے، تنگ دستیوں کو کشادگی میں بدل دیتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں غیب سے مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں، قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسانیاں کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ یا فتح رب کعبہ کا مبارک نام ہے جسے پڑھنے والا جس سمت قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا استقبال کرتی ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے اتنے ناموں میں سے صرف یا فتح کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے یا فتح وہ صفاتی نام ہے جس کی عظمت کی قسم خود اللہ رب العزت نے کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے نام یا فتح کے قسم جو بندہ یا فتح پڑھ کر مجھ سے مانگے گا میں اس کی ہر حاجت پوری کروں گا۔ یہ وعدہ نہ کسی انسان کا ہے نہ کسی بزرگ کا، یہ وعدہ خود رب کعبہ کا ہے، اس لیے آج اس نام سے مانگنا کا دن ہے۔ اب آپ نے یا فتح کس طرح پڑھنا ہے اس پر پوری توجہ رکھنی ہے۔ یا فتح ایک بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھے گا یا فتح پڑھتے وقت اپنے حیثیت نہیں بلکہ رب کی عظمت کو سامنے رکھ کر مانگنا ہے۔ آج اللہ کے قسم سے فائدہ اٹھانے کا دن ہے۔ آج یا فتح پڑھ کر جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے اللہ عطا فرماتا ہے۔ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا فتح پڑھنے کے بعد آپ نے لونگ کے دانے پر دم کر دینا یعنی پھونک مار دینا ہے۔ یہی وہ لمحہ جہاں تقدیر کے بند تالے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رزق دولت کا نہایت خاص مجرب قرآنی وظیفہ، یہ وہ صورت ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے مختصر صورت، مگر اس کے اندر اللہ نے ایسے خزانے رکھ دیے ہیں جن کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے لیکن اس کے کمالات اتنے عظیم ہیں، اسے رزق دولت کشادگی کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جو بندہ لونگ کے ایک دانے پر اس صورت کو پڑھتا ہے وہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ کریم اس کی جھولی بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔
آج رب کعبہ سے مانگنے کا دن ہے، آج اللہ کے خزانوں سے لینے کا دن ہے، کیونکہ یہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ مسجدوں کے چکر لگاتا ہے، وسیلے ڈھونڈتا ہے، در در کے ٹھوکریں کھاتا ہے، بڑے بڑے اعمال کرتا ہے، حج عمرہ کرنے تک چلے جاتا ہے۔ یہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب رب خود دینے پر آمادہ ہوتا ہے، مگر بندہ غفلت کر جاتا ہے۔ آج 12 رجب دوسرے جمعہ کا دن، وہی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ پورا دن اللہ کی رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو آج اس دن اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق مل گئی تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، کیونکہ جیسے اللہ جانتا ہے اس کی ایسی قبولیت والی گھڑیاں نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے آج اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ آج اللہ کے ذات دربار لگائی ہوئی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، کوئی ہے مانگنے والا میں اس کی حاجت پوری کروں، کوئی ہے بے روزگار میں اسے روزگار عطا کروں، کوئی ہے بے اولاد اسے اولاد کی نعمت دوں۔ وہی قرآن صورت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پر اس وقت نازل فرمائی جب آپ پر مشکل وقت تھا، یعنی اللہ نے خود اپنے محبوب کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے سورہ کوثر نازل فرمائے۔ تو سوچے کیا ہمارے اور آپ کی مشکلات اللہ کے حبیب سے زیادہ ہیں؟ رجب کے دوسرے جمعہ کے دن لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ رزق میں، مال میں، صحت میں، زندگی میں ایسے برکت آ جاتی ہے، پورا سال دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی، پورا سال در در کے ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، بلکہ رزق دولت خود چل کر انسان کے پاس آتی ہے۔ جب اللہ دیتا ہے تو پھر چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کے کتنی بار پڑھنا ہے اس پر خاص توجہ رکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی۔ ایک کلام بھی رب کا ہے، مانگنا بھی رب سے ہے اور دینا بھی رب ہی نے دینا ہے، تو پھر کیوں نہ آج اس قبولیت کے لمحے میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھتے جائیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یہ یقین دل میں رکھیں، میرا اللہ اچھا نہیں بلکہ بہترین عطا فرماتا ہے، عطا فرمانے والا ہے۔ دوسرے نمبر پر 70 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مار دینی ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں رزق دولت کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ ایک ایسا وظیفہ جس میں تسبیحات فاطمہ شامل ہے، جسے پڑھتے ہی اللہ کی عظمت قدرت کے مطابق فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ رب کعبہ سے 1 لاکھ مانگتے ہیں تو اللہ اپنے بے پناہ عظمت کے مطابق 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ 1 کروڑ مانگتے ہیں تو 70 کروڑ عطا فرماتا ہے۔ اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، مستحق کو مال دولت کی فراوانی عطا فرماتا ہے۔ آج رجب کے دوسرے جمعہ کے دن لونگ کے ایک دانے پر یہ عمل جس گھر میں پڑھ لی جائے، اس گھر کے ہر فرد کے نصیب میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی برکتیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے وہاں کے گھر میں نوری فرشتے آ جاتے ہیں، غیبی مدد شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا اثر نہ صرف گھر والوں پر بلکہ ہمسایوں پر بھی پڑتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس میں اللہ کی بڑائی، عظمت، تعریف موجود ہے، اس کے معجزات، کمالات بے شمار ہیں۔ اگر آپ نے اس کلمے کو پڑھنا شروع کر دیا تو دنیا کی ہر چیز خود بخود آپ کے پاس آنے لگتی ہے۔ تیسرا کلمہ ہر کسی کو بس کی بات نہیں، مگر جو پڑھتا ہے وہ مستجاب دعوات ہو جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں لونگ کے دانے پر تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے ایک فرشتہ آپ کے قریب مقرر ہو جاتا ہے، اور آپ جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں وہ آپ کے نصیب تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ نے تیسرا کلمہ کس طرح پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے اس پر توجہ دیجیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 1 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھتے ہی 7 آسمانوں 7 زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں آپ کا گمان میں نہیں ہوتا۔
جس طرح آپ قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بن جائے گی جو ساری عمر نہیں مل سکا، آج تیسرا کلمہ پڑھتے ہی نصیب ہو جائے گا۔ 7 بار مکمل کرنے کے بعد آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے اور یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب آج کا چوتھا آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے 2 صفاتی ناموں یا غنی یا مغنی کا وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ہیں اللہ کریم آپ کو غنی کر دیتا ہے، یعنی ایسا غنی جب وہ دیتا ہے چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے اس کے پاس اتنا رزق دولت ہو وہ اپنے ہر خواہش پورا کر سکے۔ آپ فقیری سے بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اپنے غربت سے نجات چاہتے ہیں، آج لونگ کے ایک دانے پر عمل کریں، اللہ کے ان ناموں سے غنی حاصل کریں۔ یہ دونوں نام پڑھنے والے کو اللہ کی رحمتیں، عنایتیں، برکتیں نصیب ہوتی ہیں، گھر کے حالات خوشحالی سے بھر جاتے ہیں۔ اب آپ نے یا غنی یا مغنی کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، اس پر دھیان دیجیے۔ یا غنی یا مغنی 1 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مار کر اس آخری وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی رحمتیں، برکتیں، رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ کی قدرت سے آپ کے نصیب میں کشادگی آ جاتی ہے۔ جب آپ یہ سارا اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، آخر میں 3 بار پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا پورا عمل مکمل ہو گیا۔ اب عمل مکمل ہونے کے بعد لونگ کے دانے کے ساتھ سب سے خاص کام یہ کرنا ہے، مرد حضرات اس لونگ کے دانے کو اپنے پرس میں رکھیں، خواتین اسے اپنے بٹوے میں رکھیں اور دکاندار حضرات اسے دکان کے غلے میں رکھیں۔ یہ غیبی مدد والا لونگ کا دانہ جب تک آپ کے پاس موجود رہے گا، ہر مشکل، تنگ دستی، پریشانی، مصیبت، بیماری میں اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل رہے گی۔ اگر یہ لونگ کا دانہ آپ سے کہیں گم ہو گیا یا اس کا اثر ختم ہو گیا تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وظیفہ صرف رجب کے دوسرے جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے۔ اس وظیفے پر عمل کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کے ذریعے مانگیں گے، اللہ آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبتیں دور کر دے گا، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ برکات، فضیلت ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کر کے کامیابی حاصل کی ہے، اسی لیے یہ عمل آپ کے لیے بیان کیا گیا تاکہ آپ جان سکیں، کیونکہ آپ خوشیوں سے محروم ہیں یا الجھنوں پریشانوں کا شکار ہیں۔ آج آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں حاصل کریں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔